السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول نیشا پور کا شاہین، قسط نمبر 4۔ اردو ناول نیشا پور کا شاہین کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ سلطان شہاب الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے آمو کا کنارہ چھوڑا۔ پہلے وہ مشہد آیا، وہاں سے ہرات۔ ناصر الدین کو اس کے لشکر سمیت سلطان نے ہرات میں چھوڑا اور وہاں ایک شب قیام کرنے کے بعد وہ اپنے حصے کے لشکر کو لے کر جنوب مشرق کے رخ پر آگے بڑھا۔ پہلے دریائے ہلمند کو عبور کیا، پھر دریائے ارغنداب کو پار کرنے کے بعد وہ اپنے دارالحکومت غزنی میں داخل ہو گیا تھا۔ حماد دریائے آمو کے کنارے کنارے مشرق کی طرف سفر کرتا رہا۔ سرما کی موسلا دھار بارشوں اور برف باری کی پرواہ کیے بغیر وہ آگے بڑھتا رہا۔ ترمز کے پاس سے گزرتا ہوا کندوز آیا۔ یہاں دریائے آمو کا ایک معاون اپنا رخ جنوب کی طرف بدلتا ہے، لہٰذا وہ دریا کے کنارے کنارے جنوب کی طرف بڑھتا ہوا کوہستانی شہر بغلان میں داخل ہوا۔ یہاں اس نے ایک دن اور رات قیام کرنے کے علاوہ اپنی خوراک کا سامان خریدا اور دوبارہ مشرق کے رخ پر اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے کوچ کر گیا۔ دیر اور سیدھو کے درمیانی حصے سے اس نے کوہستان ہندو کش کے بلند سلسلے کو عبور کیا اور وادی بجور میں داخل ہوا۔ اب اس کے سامنے قدرے کم بلند کوہستانوں کا سلسلہ تھا۔ اس کے علاوہ کہیں کہیں میلوں تک پھیلے ہوئے کھلے اور وسیع میدان بھی تھے، لہٰذا وہ بڑی برق رفتاری سے سفر کرتا ہوا دریائے نیلاب کے کنارے آن رکا۔ موسم سرما کی لگاتار بارشوں کی وجہ سے دریائے نیلاب ان دنوں طوفانی سیلاب کی حالت میں تھا، اور پھر وہاں سے اوپر یا نیچے دور دور تک کوئی پل بھی نہ تھا جس سے وہ دریا کو پار کر سکتا۔ اس کے علاوہ دریا کے کنارے جہاں وہ آ کر رکا تھا سنسان جنگل تھا اور وہاں زیادہ دیر قیام کرنا بھی خطرناک تھا، لہٰذا اس نے طوفانی دریا کو عبور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حماد نے گھوڑے کی زین سے لٹکتے ہوئے رسے کھولے اور انہیں آپس میں گانٹھے دے کر دریا کے پاٹ سے بھی چوڑے رسے کی شکل دے دی۔ پھر اس نے رسے کا ایک سرا دریا کے کنارے ایک پتھر سے باندھ دیا اور دوسرا سرا اس نے اپنی کمر میں باندھ لیا۔ دوبارہ وہ اپنے گھوڑے کے پاس آیا اور خرجین کے اندر سے اس نے آہنی پنجہ نکالا اور گھوڑے کی زین سے ایک اور رسا کھول کر پنجے کے نچلے حصے کے کنڈے میں باندھ دیا۔ پھر وہ دریا کے کنارے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے آہنی پنجے کو ہوا کے اندر گول چکر میں لہرا کر خوب زور سے اس نے دریا کے اندر پھینکا اور پھر آہستہ آہستہ جب اسے اپنی طرف کھینچا تو آہنی پنجہ دریا کے اندر پتھریلی چٹانوں میں کہیں پھنس گیا تھا۔ حماد نے رسے کو زور سے کھینچ کر اس کی پختگی کا اندازہ لگایا، پھر وہ دریائے نیلاب کی بکھری ہوئی لہروں کے اندر کود گیا اور آہنی پنجے سے بندھے ہوئے رسے کی مدد سے وہ اس چٹان پر جا کھڑا ہوا جس کے اندر لوہے کا وہ پنجہ اٹکا ہوا تھا۔ اس چٹان کے اندر سے اپنا پنجہ نکالنے کے بعد اس نے پہلے کی طرح اسے لہرا کر دریا کے اندر اور آگے پھینکا اور 3-4 بار رسے کو مختلف سمتوں میں پھینکنے کے بعد وہ اپنے آہنی پنجے کو ایک اور چٹان کے اندر پھنسانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس طرح اپنے آہنی پنجے کی مدد سے پانی کے اندر ڈوبی ہوئی مختلف چٹانوں سے ہوتا ہوا وہ دریا کے دوسرے کنارے کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ایک بار پھر اپنے پنجے کو خوب زور سے لہرا کر دریا کے کنارے کی چٹانوں پر پھینکا۔ پہلی ہی کوشش میں پنجہ ایک چٹان میں اٹک گیا اور حماد رسے کی مدد سے دریا سے نکل کر کنارے پر چڑھ گیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنا پنجہ علیحدہ کیا
پھر کمر کے ساتھ بندھا ہوا رسہ اس نے دریا کے کنارے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ اب اس کے طویل رسے کا ایک سرا دریا کے اس پار پتھر سے بندھا ہوا تھا اور اس طرف اس نے ایک اور مضبوط درخت سے باندھ دیا تھا، اور یوں رسہ دریا کے اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک پورے پاٹ پر پھیل گیا تھا۔ حماد نے پنجے کا رسہ لپیٹ کر اپنی کمر سے باندھ دیا اور رسے کی مدد سے وہ دریا کے اس کنارے آیا جہاں اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ پتھر کے ساتھ بندھا ہوا اس نے رسہ کھولا اور اسے اپنے گھوڑے کی زین سے باندھ دیا، پھر گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے دریا میں ڈال دیا۔ گھوڑا چونکہ رسے کے ساتھ بندھا ہوا تھا لہٰذا وہ بآسانی تیز لہروں میں بہتا ہوا دریا کے دوسرے کنارے پر جا چڑھا۔ وہاں جا کر اس نے رسے کا دوسرا سرا کھولا، سارے رسوں کو علیحدہ کر کے دوبارہ زین سے باندھا۔ کمر سے بندھا ہوا آہنی پنجہ رسے سمیت اس نے اپنے گھوڑے کی زین میں ڈال لیا اور دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ناگا پربت کے بلند اور طویل کوہستانی سلسلے کو عبور کرنے کے بعد حماد راستے میں بہت کم قیام کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ جھیل ولر کے پاس سے گزرنے کے بعد اس نے اپنا رخ قدر جنوب مشرق کی طرف کر لیا اور یوں پیر پنجال اور جھیل ڈل کے درمیان سے گزرتا ہوا وہ طوفانی انداز میں آگے بڑھتا رہا۔ راستے میں دریائے بھت اور چناب کو اس نے اپنے آہنی پنجے کی مدد سے اسی طرح عبور کر لیا جس طرح اس نے دریائے نیلاب کو کیا تھا۔ چمپا کے راستے وہ مدھیہ پردیش میں داخل ہوا۔ یہاں اس نے اپنا رخ جنوب کی طرف کر لیا اور کوہستانوں کے اندر سے گزرتا ہوا وہ دریائے سرسوتی کی طرف بڑھنے لگا جہاں سلطان شہاب الدین کی ہدایت پر سب سے پہلے اسے قصبہ بھیم سین میں اس بدری ناتھ سے ملنا تھا جس کا اصل نام ابو الفتح تھا اور جو سلطان کا ایک جاسوس تھا۔ ایک روز دوپہر سے ذرا پہلے دریائے سرسوتی کی طرف کوہستانی سلسلے کے اندر قصبہ بھیم سین کی طرف جانے کے لیے حماد اپنا گھوڑا سر پر دوڑا رہا تھا کہ ایک دم زور سے باگے کھینچ کر اس نے گھوڑے کو رک جانے پر مجبور کر دیا۔ کوہستانی سلسلے کے گہرے سناٹے کی دبیز چھاؤں میں طوفانی لہروں کی طرح بیچ و تاب کھاتی ہوئی ایک انسانی چیخ بلند ہوئی تھی جیسے کسی انسان کو بیل گائے کی طرح ذبح کیا جا رہا ہو۔ حماد وہاں رک کر کچھ سوچنے لگا تھا کہ اندیشہ و عواقب سے بھرپور ہراساں اور پریشان کر دینے والی وہ آواز ایک بار پھر اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ حماد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اسے ایک طرف بڑھانا چاہا لیکن گھوڑا وہیں کھڑے کھڑے اپنی ٹھانگیں اٹھا کر بری طرح ہنہنانے لگا۔ ایک بار پھر وہ مضطرب و مستعجب کر دینے والی جگر آشوب آواز ابھری، پھر کچھ ایسے انداز میں آہستہ آہستہ ڈوبنے لگی جیسے کسی پر کسل اور ماندگی طاری ہو گئی ہو۔ اپنے گھونسلے سے بھٹکے ہوئے اس طائر کی مانند جو آشیاں کو تلاش کرتے کرتے تھک کر کہیں گر گیا ہو، حماد نے اپنے گھوڑے کی گردن تھپاتے ہوئے پیار سے کہا، بے دل نہ ہو، حوصلہ رکھ، مضبوط ہو جا اور خوف نہ کھا۔ شاید اس اجنبی سرزمین میں قدرت کی طرف سے تیرا اور میرا یہ پہلا امتحان ہے۔ گردن تھپ تھپانے پر گھوڑے کو ایڑ لگا کر اسے سر پر دوڑا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک بار پھر اپنے گھوڑے کو روک لیا اور فوراً گھوڑے سے کود گیا۔ کوہستانوں سے گھری ہوئی وادی میں اس کے سامنے ایک جوان آدمی خون میں لت پت ایک لاش کی طرح پڑا ہوا تھا۔ حماد نے آگے بڑھ کر دیکھا، وہ ایک کڑیل اور خوبصورت ہندو جوان تھا۔ حماد اس کی سانس کا جائزہ لینے لگا، وہ زندہ تھا، شاید وہ بے ہوش تھا اور بڑی مشکل سے سانس لے رہا تھا۔ حماد اپنے گھوڑے کے پاس آیا، زین سے بندھی ہوئی چھاگل اتاری اور تھوڑا تھوڑا کر کے سارا پانی اس زخمی ہندو جوان کے چہرے پر چھڑک دیا اور پھر وہیں کھڑے ہو کر اپنے کام کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔
چند ساعتوں بعد اس جوان نے آنکھیں کھولی اور حماد کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، اے منش، تو کون ہے؟ چہرے اور لباس سے تو مسلمان لگتا ہے۔ حماد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، پہلے تم کہو، تم کون ہو اور تمہاری یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ اس نے کراہتے ہوئے کہا، میرا نام یشپال ہے۔ میں اپنی بہن کے ساتھ نگر کوٹ کی طرف جا رہا تھا کہ ہمارے دشمنوں نے ہمارا تعاقب کر کے ہم پر حملہ کر دیا اور میری بہن کو چھین کر لے گئے۔ وہ مجھے مردہ سمجھ کر چلے گئے ہیں۔ تم میرے لیے دیوتا بن کر آئے ہو۔ میں تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ دے کر بنتی کرتا ہوں کہ میری بہن کی عزت بچاؤ۔ یشپال خاموش ہو گیا، شاید اس پر پھر غشی طاری ہو گئی تھی۔ حماد نے دیکھا جہاں یشپال پڑا تھا وہاں گھوڑوں کے ان گنت سموں کے نشانات تھے۔ حماد نیچے جھک کر بڑے غور سے سموں کے ان نشانات کا جائزہ لینے لگا۔ اتنے میں یشپال کی آواز اس کی سماعت سے پھر ٹکرائی، تم اپنے چہرے اور جسمانی ساخت سے مجھے بلوان اور مہاشکتی کے مالک لگتے ہو۔ یقیناً تم ان سے میری بہن کو بچا لو گے۔ شاید میں زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکوں۔ سنو، میں تمہیں اپنی بہن کی نشانی بتاتا ہوں۔ وہ دراز قد اور ایک حسین ترین لڑکی ہے۔ اس کی خوبصورتی ہی میرے لیے اور اس کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے۔ سنو دیوتا، اس کے ماتھے پر جھومر، ہاتھوں میں کنگن، گلے میں ہنسلی، کانوں میں کرن پھول، اس کی مہندی رچی پتلی پتلی مخروطی انگلیوں میں سونے کا چھلا بھی ہے، اور حماد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں پہلے تمہاری زندگی بچاؤں گا، اس کے بعد تمہاری بہن کو تلاش کروں گا۔ تم فکر نہ کرو، میں ان کے گھوڑوں کے سموں کے نشانات بغور دیکھ چکا ہوں۔ اب وہ زمین کی پاتال میں اتر جائیں تب بھی میں انہیں تلاش کر لوں گا۔ یشپال نے کپ کپاتی آواز میں کہا، تم میری فکر نہ کرو، میں اب زندہ نہ رہ سکوں گا۔ تم میری بہن کو بچاؤ ورنہ وہ لوگ اسے۔ یشپال پھر خاموش ہو گیا کیونکہ ایک بار پھر اس پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ حماد فوراً حرکت میں آیا، اپنی خرجین سے مرہم پٹی کا سامان نکال کر پہلے اس کے سارے زخموں پر دوا لگا کر پٹیاں باندھ دی، پھر یشپال کو اٹھا کر اس نے اپنے گھوڑے پر ڈالا، خود بھی سوار ہوا اور اس رخ پر وہ گھوڑے کو سر پر دوڑانے لگا جس طرف ان گھوڑوں کے سم جاتے تھے، جن کے نشانات وہ وہاں غور سے دیکھ چکا تھا۔ 5-6 میل کی مسافت طے ہو گئی تو یشپال پھر ہوش میں آیا اور حماد سے پانی مانگا۔ حماد کا مشکیزہ خالی تھا، لہٰذا پانی کی تلاش میں اس نے اپنے گھوڑے کی رفتار اور تیز کر دی۔ 1.5 میل کا فاصلہ اور طے کرنے کے بعد حماد کو ایک مندر کا سنہری کلش دکھائی دیے۔ وہ گھوڑے کو بڑی تیزی سے اس طرف دوڑانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بہت بڑے مندر کے سامنے تھا۔ پہاڑ کے دامن میں بنے ہوئے اس مندر کی عمارت بہت بڑی تھی، جس کے سامنے پانی کا ایک بہت بڑا حوض تھا، جس کے کنارے چھوٹی سی ایک کٹیا تھی۔ اس کٹیا کے پس منظر میں مندر کے بالکل ساتھ ایک اور عمارت تھی جو شاید پنڈتوں کا آشرم تھا۔ تالاب کے کنارے ایک پنڈت بیٹھا ہوا تھا۔ حماد اس کے قریب ہی اپنے گھوڑے سے اترا۔ جب وہ اپنی چھاگل لے کر حوض کی طرف بڑھا تو یشپال نے کراہتے ہوئے کہا، دیوتا، میں تھک گیا ہوں، مجھے بھی نیچے اتارو، میں ذرا سستان ہوں۔ حماد نے اسے اپنے دونوں بازوؤں میں لے کر نیچے اتارا اور ایک پتھر کی ٹیک لگا کر اسے بٹھا دیا۔ دوبارہ وہ اپنی پانی کی چھاگل لے کر حوض کے کنارے آیا اور وہاں بیٹھ کر پانی بھرنے لگا۔ اچانک کنارے پر بیٹھے ہوئے پنڈت کی نگاہ اس پر پڑی اور اس نے جل کر کہا، او مانس، ٹھہر جا، کیوں جل گندا کرتا ہے؟ حماد نے اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا اور اپنی چھاگل میں پانی بھرتا رہا۔ پنڈت غصے میں بل کھاتا ہوا قریب آیا اور حماد کی ران پر اپنے پاؤں کی ایک سخت ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، تو کون ہے ملیچ؟
کیا تو نہیں جانتا یہ پوتر جل صرف پنڈتوں کے لیے ہے؟ قبل اس کے کہ حماد کچھ کہتا، یشپال نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے پنڈت سے کہا، مہاراج کیوں ایک لٹیا جل کے لیے لڑتے ہو؟ اپنی چھاگل بھر کر حماد کھڑا ہو گیا اور قہر آلود نگاہوں سے پنڈت کی طرف دیکھنے لگا۔ پنڈت ابھی تک غصے میں تھا اور کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا، نیراور منش، تم مجھے مسلمان لگتے ہو، تم نے پاپ کیا ہے، میں تجھے اس اپمان کی کڑی سزا دوں گا۔ یشپال پنڈت کو سمجھاتے ہوئے پھر بولا، آپ کا کام تو شانتی کا اپدیش دینا ہے مہاراج۔ ہر انسان کی پورش اور پرکرتی تو ایک جیسی ہوتی ہے، گن صرف یوگ، تپ اور تپسیا سے پیدا ہوتے ہیں جو انسانوں کو ایک دوسرے سے اعلیٰ اور ارفع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر انسانی تفریق دھوکہ ہے، فریب ہے۔ پنڈت نے بیل کی طرح رامتے ہوئے یشپال سے کہا، مورکھ، تو ہندو ہے، کیا تیری بھی مت ماری گئی ہے؟ کیا تو بھی مندر کی ریت کے خلاف چل رہا ہے؟ حماد کا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی چمکتی ہوئی بھاری تلوار نکال لی اور سخت غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تو کیسا پجاری ہے جس میں انسانیت کا درد نہیں ہے؟ کیا تمہارا مذہب یہی سکھاتا ہے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری نہ کرو، کسی پیاسے کو مر جانے دو اور پانی نہ دو؟ میں تیری ساری بھکتی، ساری تپسیا ملیا میٹ کروں گا۔ کیا تو نہیں جانتا خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز سے سب انسان ایک جیسا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ گناہ گار انسان، کیا تو نہیں دیکھتا پانی کی نمی، آگ کی چمک، سورج کی گرمی اور ہوا کے لمس سے ہر انسان اپنی مرضی کے مطابق فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ پھر تم پنڈتوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اونچ نیچ کے طبقات پیدا کرو؟ حماد نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہتا چلا گیا، یہ گنگا، جمنا، سرسوتی، سرجو، گومتی، گونڈنی، چناب، راوی، بھد، نیلاب، ستلج، بیاس، فرات، دجلہ، آمو اور نیل سب دریا انسانوں کے لیے خدا کا عطیہ ہے۔ تم پنڈتوں نے بیکار میں ہندو قوم کو 4 طبقات میں تقسیم کر رکھا ہے۔ کیا اچھوت جنہیں تم ملیچ سمجھتے ہو انسان نہیں؟ تم انہیں گنگا کے نزدیک تک جانے نہیں دیتے۔ گنگا کسی کی جائیداد نہیں، وہ ایک دریا ہے جس سے ہر انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ حماد اپنی تلوار لہراتا ہوا آگے بڑھا اور سخت غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس پنڈت سے کہا، اپنے کسی دیوتا و بھگوان کو یاد کر لو، میری تلوار تم پر برسنے لگی ہے۔ پنڈت سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ سردی کے باوجود اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی۔ اتنے میں یشپال کی آواز سنائی دی۔ وہ حماد سے مخاطب ہوا تھا، دیوتا، بھول منش سے ہوتی ہے، اس سے بھی خطا ہوئی۔ غصہ پاپ کی جڑ ہے، اسے تھوک دو اور پجاری کو क्षमा کر دو۔ اچانک وہ پجاری آگے بڑھا اور حماد کے قدموں پر گرتے ہوئے کہا، راجن، آپ سچے دھرماتما ہو، مجھے क्षमा کر دو، میں کبھی ایسی بھول چوک نہ ہوگی۔ حماد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ شاید وہ بھی پجاری کو صرف ڈرانا دھمکانا ہی چاہتا تھا۔ اس کے گھٹنے پر پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہوئے اس نے کہا، اٹھو اور میری بات کا جواب دو۔ یاد رکھو، تم نے جھوٹ بولا تو میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ پجاری کھڑا ہوا اور کپ کپاتی آواز میں کہا، پوچھو مہاراج۔ حماد نے دھونس جمانے والے لہجے میں کہا، کیا تو نے یہاں سے ایسے 4 سوار گزرتے دیکھے ہیں جن کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہو
پجاری نے جھٹ کہہ دیا، تمہارے یہاں آنے سے تھوڑی دیر قبل ہی یہاں سے گزرے ہیں۔ جس رفتار سے وہ سفر کر رہے تھے، اگر اسی رفتار سے آگے بڑھتے رہے تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ 1 میل کی مسافت طے کر لی ہوگی۔ حماد جلدی جلدی یشپال کی طرف بڑھا اور اسے پانی پلانے لگا۔ پجاری بھی ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور یشپال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے پوچھا، شاید یہ سخت زخمی ہے، پر تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ حماد نے غور سے پجاری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہی جو ایک انسان کا دوسرے سے ہوتا ہے۔ پجاری نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم مسلمان، یہ ہندو، تم دونوں کا دھرم کرم ہی آپس میں نہیں ملتا، پھر تم کیسے اس کے ساتھی ہو سکتے ہو؟ حماد نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا آدم کی ذات کی نسبت سے ہر انسان کا دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں؟ پھر حماد نے یشپال کو اٹھا کر گھوڑے پر بٹھاتے ہوئے پجاری سے کہا، تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو، جاؤ مندر میں جا کر عبادت کرو، مجھے وقت ضائع کیے بغیر کسی کا تعاقب کرنا ہے۔ حماد گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا دی۔ پجاری اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ حماد اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑا رہا تھا کہ اس کے آگے بیٹھے ہوئے یشپال نے کہا، دیوتا، تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں کہا۔ حماد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرا نام حماد ہے، حماد بن خلدون۔ کیا تم عرب ہو؟ ہاں۔ کہاں سے آئے ہو؟ نیشا پور سے۔ کس کام سے؟ تجارت کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کی چپ کے بعد یشپال نے کہا، حوض کنارے اس پنڈت کے ساتھ تمہاری باتوں نے میرے من کو شانت کر دیا ہے۔ حماد نے مسکراتے ہوئے کہا، میں سمجھ رہا تھا تم ناراض اور خفا ہوگے۔ یشپال نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، گو میں کھشتری ہوں، لیکن مجھے مسلمانوں کے اندر رہنے کا کافی موقع ملا ہے۔ مجھے تمہارے دھرم کا یہ نظریہ بہت پسند ہے کہ ایشور نرگن اور انادی ہے۔ حماد نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں اللہ ہے اور وہ ازل سے ابد تک ہے، اسے فنا نہیں۔ اچانک حماد نے چونکتے ہوئے کہا، یشپال کو سامنے دیکھو، 4 گھڑسوار جا رہے ہیں، انہیں پہچانو۔ کیا یہ وہی ہے جو تمہیں زخمی کر کے تمہاری بہن کو اٹھا لائے ہیں؟ یشپال کے چہرے پر خوشی کے آثار بکھر گئے۔ اس نے بے پناہ مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ وہی نردی ہیں، وہ دیکھو، سب سے آگے والے نے میری بہن کو اپنے سامنے بٹھا رکھا ہے۔ حماد اور تیزی سے اپنے گھوڑے کو بھگانے لگا اور ان کے قریب جا کر اپنی کھولتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، ٹھہرو۔ وہ چاروں رک گئے اور بڑے تیکھے جستونوں سے حماد اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے یشپال کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر ان میں سے وہ جس نے اپنے آگے یشپال کی بہن کو بٹھا رکھا تھا، یشپال کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے بولا، کیا تم ابھی تک زندہ ہو؟ یشپال نے سخت غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہاں میں بھگوان کی کرپا سے اور اس دیوتا کی بر وقت سہایتا سے زندہ ہوں۔ تم مجھے مردہ سمجھ کر آئے تھے، پر جیون مرن تو بھگوان کے ہاتھ میں ہے۔ حماد گھوڑے سے اترا۔ یشپال کو اس نے گھوڑے کی پیٹھ سے اتار کر ایک پتھر کے سہارے بٹھا دیا۔ دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر ان کے سامنے آتے ہوئے بولا، اس کوہستانی سلسلے میں تم چاروں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جواب میں وہ بھی اپنی تلواریں سونتنے لگے۔ یشپال کی بہن کو موقع مل گیا اور وہ گھوڑے سے نیچے کود گئی، کیونکہ جس نے اسے اپنے سامنے بٹھا رکھا تھا اس نے تلوار اور ڈھال سنبھال لی تھی اور لڑکی پر اس کی گرفت جاتی رہی تھی۔
لہٰذا وہ بھاگ کر یشپال کے پاس آئی اور اس کا سر اپنی گود میں لے کر وہ اس کی احوال پرسی کرنے لگی۔